بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب الحضانت، اولاد کی تربیت اور پرورش کا بیان۔ مسائل کی مجلس میں جیسے بات چلی نکاح سے متعلق، اس کے بعد پھر اگر خدا نخواستہ کسی عذر کی وجہ سے، شدید ضرورت کی وجہ سے نکاح کو ختم کرنے کی ضرورت پیش آ جائے تو اس کو ختم کرنے کا شرعی اور مسنون طریقہ کیا ہے۔ اس کے بعد پچھلی مجلس میں بات آپ کے سامنے آئی زہار کی۔ بعض ایسے کلمات اور الفاظ ہوتے ہیں کہ جو ظاہراً جسے ہم معمولی سمجھتے ہیں لیکن ان کا اثر بہت ہی گہرا اور خطرناک ہوتا ہے۔ شوہر اور بیوی ازدواجی زندگی میں یہ جتنا خوبصورت اور قریبی رشتہ ہے، اتنا ہی اس رشتے کی حفاظت کے لیے زبان سے احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ بعض دفعہ انسان غایت محبت میں، یعنی بہت زیادہ محبت تھی اپنی بیوی سے، لیکن اس محبت میں نادانی میں ایسا جملہ بول دیا کہ اس رشتے کو ہی ختم کر دیا، ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا۔ اور بعض دفعہ جذبات میں، غصے میں آ کر ایسے کلمات زبان سے ادا کر دیے کہ جس کا اثر بہرحال آئندہ آنے والی زندگی پہ پڑ جاتا ہے۔ اب جو مسئلہ ہے وہ ہے حضانت کا۔ حضانت کہا جاتا ہے اس معصوم بچے کو جو پرورش کا، تربیت کا محتاج ہوتا ہے، اور ہر انسان اس سے واقف ہے کہ ایک مخصوص عمر ہے جس عمر تک پہنچنے کے لیے بچہ یا بچی وہ اس بات کی محتاج ہے کہ کوئی بڑا ان کی سرپرستی کرے، ان کے سر پہ ہاتھ رکھے، ان کی پرورش کرے، ان کی صحیح تعلیم و تربیت کا انتظام کرے۔ اس تعلیم و تربیت کو، اس پرورش کو فقہی اصطلاح میں حضانت کہا جاتا ہے۔ اور حضانت کا مقصد کیا ہے کہ اگر بالفرض خدا نخواستہ، اللہ پاک سب کی حفاظت فرمائے، اگر شوہر اور بیوی میں کسی وجہ سے جدائیگی ہو گئی اور ان کے ماں کی گود میں ایک معصوم بچہ ہے یا چھوٹا بچہ رہ گیا، اب مسئلہ یہ کہ انہوں نے تو جدا ہونا ہے، نکاح ختم ہو گیا، لیکن اس بچے کا کیا بنے گا؟ اب ظاہر سی بات ہے کہ وہ اس لائق اور قابل نہیں کہ اپنے آپ کو سنبھال سکے، لیکن دین اسلام کا حسن اور خوبصورتی یہ ہے کہ اس معصوم بچے کا بھی خیال رکھا ہے، اس کی آنے والی زندگی کی بھی حفاظت کی ہے، اور اس کی پرورش اور حضانت کا ایک طریقہ کار متعین کیا ہے۔ یہ بچہ کس کے پاس جائے گا، کس کی تربیت میں رہے گا، اس کا خرچہ کون اٹھائے گا، یہ ساری زندگی ماں کے پاس رہے گا یا ساری زندگی اپنے باپ کے پاس رہے گا، اس کا کیا بنے گا؟ یا اگر دونوں میں سے کوئی انکار کر دے کہ جی ہمیں تو نہیں رکھنا ہے بچہ، تو اس ترتیب کو سمجھنا یہ حضانت کہلاتا ہے، حا ضاد الف نون اور تا۔ تو آج انشاءاللہ اس پر کچھ مسائل آپ کے سامنے عرض کرنے۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر شوہر بیوی میں جدائی ہو جائے یا طلاق ہو جائے اور گود میں بچہ تھا، تو اس بچے کی پرورش کا حق کس کے پاس ہے؟ پہلا مسئلہ سمجھیں، اس بچے کی پرورش کا حق اس کی ماں کو حاصل ہے، باپ اس کو چھین نہیں سکتا۔ یہ بچہ جو رہ گیا، اس کی پرورش کا حق کس کے پاس ہے؟ ماں کے پاس۔ یہ پہلا مسئلہ ہے۔ اب یہ بات آپ کے سامنے ابھی نہیں آئی کہ کب تک ماں کے پاس ہے، وہ الگ بات ہے، وہ آگے آ رہی ہے، لیکن اب یہ گود کا بچہ ہے، تربیت کا محتاج بچہ ہے، یہ ماں کے پاس رہے گا، باپ اس کو چھین نہیں سکتا، لیکن اس بچے کا سارا خرچ باپ ہی کو دینا پڑے گا، باپ ہی کو دینا پڑے گا۔ اور اگر ماں خود پرورش سے انکار کر دے کہ جی میں اس بچے کو نہیں پال سکتی، اور خود اس کو اس بچے کے باپ کے حوالے کر دے، ہو جاتا ہے کبھی ایسا بھی، تو اگر ماں خود پرورش سے انکار کر دے اور پھر کوئی عورت اس کو قبول نہ کرے اور یہ بچہ لا کر باپ کے حوالے کر دے، تو اس صورت میں اس بچے کے والد کو اس کو قبول کرنا پڑے گا اور اس کی تربیت کرنی پڑے گی۔ تو یہ بات طے ہو گئی کہ اس معصوم چھوٹے بچے کی پرورش کا پہلا حق ماں کو حاصل ہے،
اور اس درمیان جتنا خرچہ ہے، نفقہ ہے، دوائی دارو ہے، جو انتظام چیزیں ہیں، وہ سب باپ برداشت کرے گا، رہے گا ماں کے پاس، اس گھر میں رہے گا، ان کے پاس رہے گا۔ بیچ میں ملاقات کی ایک ترتیب بنائی جائے گی 15 دن میں یا مہینے میں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ماں بچے کو رکھ لے اور کہے کہ باپ اس کو دیکھے گا بھی نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ فقہاء نے صراحت کی ہے کہ اپنی سہولت سے مہینے میں ایک مرتبہ یا پھر 15 دن میں ایک مرتبہ یہ بچہ اپنے والد سے ملاقات ضرور کرے گا، اور اس درمیان کا خرچہ والد برداشت کرے گا۔ ایک مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر بالفرض یہ جدائی ہو گئی اور اس جدائی کے بعد اللہ پاک کی شان یہ ہے کہ ماں کا انتقال ہو گیا، یہ بچہ بھی رہ گیا اور ماں کا انتقال ہو گیا، تو اس صورت کے اندر اب اس بچے کی پرورش کا حق کس کے پاس ہے؟ اگر ماں نہ رہے تو اس صورت میں بچے کا پرورش کا حق اس کی نانی کے پاس آ جائے گا، نانی کے پاس۔ نانی کس کو کہتے ہیں؟ جو ماں کی ماں ہے، اس کے پاس آ جائے گا۔ اگر نانی نہ ہو یا نانی قبول نہ کرے تو اس صورت میں اس بچے کی تربیت کا حق یہ دادی کے پاس آ جائے گا، دادی اس بچے کی پرورش کرے گی۔ اگر دادی نہ ہو یا قبول نہ کر سکے تو اگر اس بچے کی سگی بہنیں اتنی بڑی ہو جو اپنے اس چھوٹے بھائی کو سنبھال سکے تو پھر یہ حق ان کی سگی بہنوں کی طرف منتقل ہو جائے گا۔ ترتیب سمجھ میں آ رہی ہے؟ ماں نہیں تھی تو حق کس کے پاس آیا؟ نانی کے پاس۔ نانی نہیں ہے تو دادی کے پاس۔ دادی نہیں ہے تو ایسی بہنیں جو سمجھدار بڑی ہے جو بچے کو سنبھال سکے ان کے پاس، اور اگر ایسی بہنیں بھی نہ ہو تو اس صورت میں پھر حق آئے گا خالہ کے پاس، اور اگر خالہ بھی نہ ہو یا قبول نہ کر سکے تو پھر پھوپھی کے پاس آئے گا۔ اب انسانی ذہن جو ہے وہ بعض دفعہ کچھ اور سمجھ رہا ہوتا ہے کہ بھئی بچے کو زیادہ بہتر انداز میں کون سنبھال سکتا ہے، لیکن اللہ پاک کا دستور اور ضابطہ بعض دفعہ انسانی ذہن سے الگ ہوتا ہے۔ ہم اس جگہ تک پہنچ بھی نہیں سکتے جہاں اللہ پاک کی حکمتوں کا آغاز ہوتا ہے، اس لیے شریعت کے جتنے ضابطے اور مسائل ہیں وہ حکمت پر مبنی ہے، اس میں خیر ہے چاہے ہماری سمجھ میں نہیں آ رہے ہو۔ تیسرا ایک اہم مسئلہ، بچے کی پرورش ماں کا حق ہے، وہ ماں کے پاس تھا، لیکن اگر اس بچے کی ماں نے شادی کر لی ایسے مرد سے جو مرد اس بچے کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ بچہ اپنی ماں کے پاس تھا، پرورش میں تھا، اس بچے کی ماں تو ظاہر سی بات ہے نکاح کرنے میں آزاد ہو گئی تھی، کہیں اور نکاح کر سکے۔ اس نے نکاح تو کر لیا لیکن نکاح ایسی جگہ کیا کہ اس عورت کے اس شوہر کا اس بچے سے کوئی ذی رحم محرم کا کوئی قریبی رشتہ نہیں، وہ ایک اجنبی آدمی ہے اس بچے کے حق میں۔ اب دیکھیں، اب مسئلہ الگ ہو گیا، ماں اور بچے کا معاملہ الگ ہے۔ اب ماں کسی اور کے نکاح میں آ گئی اور مرد بھی وہ ہے جو بالکل اس بچے کے حق میں اجنبی ہے۔ اب خطرہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اس بچے کی پرورش اور تربیت متاثر ہو جائے۔ اب عورت کا شوہر ہے، شوہر کے حقوق ہے، اور اب ضروری نہیں کہ شوہر اس بچے کو اسی نگاہ سے دیکھے، اس سے تو کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی رشتہ نہیں ہے۔ لہٰذا اگر عورت نے ایسے اجنبی مرد کے ساتھ نکاح کر لیا تو اب اس عورت کو اس بچے کی پرورش کا حق نہیں رہا، اس بچے کو اس ماں سے لے لیا جائے گا، اس لیے کہ اس کے ضائع ہونے کا، تربیت کے متاثر ہونے کا خطرہ ہے۔ لہٰذا اب کیا ہوگا؟ اب وہ جو اوپر آپ نے ترتیب سنی کہ نانی ہے، دادی ہے، اور یہ سرکل گھومتا چلا جائے گا، اب یہ حق وہاں پہ باقی نہیں رہے گا۔ ہاں، اگر اس بچے کی ماں نے نکاح تو کیا لیکن نکاح بالکل اس بچے کے رشتہ دار سے کر لیا، اسی خاندان میں کر لیا، تو پھر وہ خطرات نہیں ہیں اس درجے کے، لہٰذا اس صورت میں یہ حق ختم نہیں ہوگا۔ اچھا، اب اگلی بات یہ ہے کہ یہ بچہ یا بچی ماں کے پاس کب تک رہیں گے؟ اس صورت میں اصول یہ ہے کہ اگر یہ لڑکا ہے، مذکر ہے، تو یہ اپنی ماں کے پاس رہے گا 7 سال تک، 7
7 سال تک یہ ماں کے پاس رہے گا، اس کے گھر میں، اس کی پرورش، اس کی تربیت میں، درمیان میں اپنے والد سے ملاقات ہوتی رہے گی۔ 7 سال جب پورے ہو جائیں لڑکے کے، ماں کی پرورش کی مدت ختم ہو گئی، اب یہ بچہ آئے گا باپ کے پاس۔ اب دیکھیں کیوں؟ اس لیے کہ اب وہ مدت ہے کہ اب یہ بچہ سمجھداری کی طرف آ رہا ہے، اب یہ صحیح تعلیم کا، تربیت کا اور مردوں کے معاملات اور مسائل سیکھنے کا محتاج بن رہا ہے۔ اب اس میں ایک زندگی کی ترتیب ڈالنی ہے، لہٰذا اب ماں سے یہ ترتیب لے کر باپ کو دے دی جائے گی۔ یہ اب باپ کی پرورش تربیت میں رہے گا اور ماں سے ملاقات اس کی ہوتی رہے گی۔ لیکن اگر 7 سال کے پورا ہونے کے باوجود بھی خود والد نے کہا کہ نہیں، بچے کو ماں اچھی طرح سنبھال سکتی ہے، مجھ سے زیادہ اچھا دیکھ سکتی ہے، یہ وہاں رہے، مجھ سے ملاقات کرتا رہے، میں خرچہ دیتا رہوں گا، تو وہ الگ بات ہے، وہ ہو سکتا ہے۔ لیکن 7 سال کے بعد ماں کی پرورش کا حق ختم ہو جاتا ہے۔ اور اگر یہ لڑکی ہو، بچی ہو، تو یہ ماں کی پرورش میں رہے گی 9 سال تک، 9 سال۔ اور 9 سال جب پورے ہو جائیں تو ماں کی پرورش کی مدت پوری ہو گئی، اب یہ لوٹ کر اپنے والد کے پاس آ جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب آگے کی جو زندگی ہے وہ نکاح کی طرف جا رہی ہے۔ اب اس کو گھر کا سلیقہ سکھانا ہے، زندگی کے آداب اور دستور سکھانے ہیں، تھوڑی مضبوطی اس کے اندر پیدا کرنی ہے۔ تو لہٰذا 9 برس کے بعد اب یہ والد کے پاس آ سکتی ہے، اور والد اس کی تربیت کرے گا، اس کی پرورش کا، اس کے خرچے کا، نفقے کا انتظام کرے گا۔ لیکن وہی بات اگر 9 سال کے بعد خود والد نے کہا کہ نہیں، بچی ماں کے پاس ہی رہے، میں اس کا سارا خرچہ دیکھوں گا، اس سے ملاقات کروں گا، اس کا انتظام کروں گا، تو اس کے بعد وہ ماں کے پاس بھی بہرحال رہ سکتی ہے۔ تو یہ تو شریعت نے بہرحال ایک دستور اور ایک ضابطہ رکھا ہے، اور چونکہ ہمارے ہم معاشرے میں مسائل بالکل عام ہیں، ایسی صورتحال جب پیش آ جاتی ہے تو سب سے زیادہ جو اس کا منفی اور خطرناک اثر پڑتا ہے وہ بچوں پہ پڑتا ہے۔ ہم ایسی صورتحال میں چونکہ شریعت کو پھر کوئی بھی نہیں دیکھتا ہے، ہر ایک جذبات پہ جا رہا ہوتا ہے، دونوں خاندان گتھم گتھا ہوتے ہیں، غصے میں ہوتے ہیں، بھرے ہوئے ہوتے ہیں، تو لہٰذا ہر ایک کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ بچہ ہمارے قبضے میں آئے۔ باقی میں تربیت کر سکتا ہوں، نہیں کر سکتا ہوں، اس سے کسی کا سروکار نہیں ہوتا۔ بس اب ناک کی حفاظت ہے تو باپ خود چھین رہا ہوتا ہے، ماں والے الگ چھین رہے ہوتے ہیں، وہ بچہ بیچ میں ایک سینڈوچ بن کے رہ جاتا ہے بیچارہ، اس کی کوئی تربیت نہیں ہو سکتی۔ تو ایسی صورتحال میں دیکھیں ہمیشہ یہ بات بار بار آئی کہ معاشرتی زندگی میں بھی ہمیں شریعت کو دیکھنا پڑے گا، اس کی طرف آنا پڑے گا، اور انسان جب اس راستے پر آتا ہے تو یہ وہ واحد حل ہے کہ جس میں بچے کی زندگی بھی محفوظ ہو جاتی ہے۔ لہٰذا اگر ایسی صورتحال پیش آ جائے، خاندان میں ہو، محلے میں ہو، برادری میں ہو، تو اس صورتحال میں بھی انسان خود فیصلے نہ کرے، خود پنچایتیں نہ بٹھائے کہ بھئی ہمارے بڑے بیٹھ کر فیصلے کریں گے، جو شریعت کو جانتے ہی نہ ہو، غلط فیصلے ہوں گے۔ کیا کریں؟ بھئی چلیں علماء کے پاس چلیں، مفتیان کے پاس چلیں، دارالافتاء چلیں، ان کے سامنے اپنا پورا مسئلہ رکھیں، تحریر لکھ کر دیں، وہ آپ کو ایک پورا دستور، ایک ترتیب بنا کر دیں گے کہ بھئی آگے کی زندگی کو کس ترتیب پہ گزارنا ہے۔ تو بہرحال یہ حضانت کے کچھ ضروری مسائل تھے۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا